بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق۔ ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے علاج کرنے والا، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 26 کے الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ آخری لفظ التراقی یعنی وہی گردن جن ہڈیوں پر ٹکی ہوتی ہے، سینے کے اوپر کے حصے کی ہڈیاں۔ کلا ہرگز نہیں، دنیا کی محبت میں اندھے نہ ہو جاؤ، اسے ترک کر دو، آخرت کو نہ بھولو۔ اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک آ جائے گی، حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی حلق کی ان ہڈیوں تک باقی بدن سے جان سمٹ کر آ جائے گی، اس وقت کو یاد کرو تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا سے محبت بے جا ہے اور آخرت کی فکر کرنا عقل مندی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالی مزید بیان فرماتا ہے کہ مرنے والے کی کیفیت کیا ہے، کہ جان حلق کو آن پہنچی ہے اور واپسی کا راستہ اب دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ جو آس پاس کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، اور کہا جائے گا کون ہے علاج کرنے والا، اس کو بچانے والا، اس کو موت کے منہ سے نکالنے والا۔ آیت نمبر 27 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو، اور قیل، اس کے بنیادی حروف قاف، واو اور لام ہیں۔ قول، جو ہم زبان سے بات کرتے ہیں اسے ہمارا قول کہا جاتا ہے۔ قال، اس نے کہا۔ قیل، اس سے کہا گیا، یا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وقیل، اور کہا گیا۔ چونکہ گزشتہ آیت سے یہ مربوط ہے اور وہاں پر اذا کا لفظ آیا تھا، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وقیل، اور کہا جائے گا، یعنی جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اس وقت کس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں؟ جو سامنے مرنے والے کو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، کوئی علاج کی صورت ممکن ہے؟ کوئی ہے ایسا کلام پڑھنے والا کہ جو کوئی ایسی بات کر دے، ایسا معجزہ دکھا دے، ایسی کرامت دکھا دے کہ یہ مرنے والا نہ مرے اور دنیا میں باقی رہ جائے؟ وقیل، اور کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے، من، کون ہے۔ راق، لفظ راق کے بنیادی حروف توجہ فرمائیں، را، قاف اور یا ہے۔ اس سے ایک لفظ بنتا ہے رقیہ، الرقیہ۔ الرقیہ اس کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو پڑھنے سے کسی مریض کو شفا مل جاتی ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جن کو ہم عام طور پر تعویذ اردو زبان میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو عربی زبان میں رقیہ کہا جاتا ہے۔ ان کو بنانے والوں کا اعتقاد کیا ہوتا ہے کہ ان سے شفا ہو جاتی ہے۔ تو توجہ فرمائیں، وقیل من راق، کون، اور کہا جاتا ہے کون ہے۔ راق یہی را، قاف اور یا سے ہے۔ راق یعنی وہ کلام پڑھنے والا کہ جس سے شفا ہو جائے، یا کوئی ایسا کام کرنے والا کہ جس سے اس مرنے والے کو شفا مل جائے اور یہ موت سے بچ جائے۔ یہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ ایک آخری جملہ ہوتا ہے، جب آس پاس کھڑے ہوئے عزیزوں پر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کو مثلا لوگ بتا دیتے ہیں، ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ اب یہ جو مریض ہے یہ زندہ نہیں بچے گا، اس وقت کس قسم کے جملے سننے میں آتے ہیں؟ ان میں سے ایک جملہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو معجزہ کر دے، ہے کوئی کہ جو ایسی کوئی کرامت کر دے کہ یہ ہمارا عزیز ہم سے جدا نہ ہو۔ تو یہ منظر قرآن کریم اس سورہ مبارکہ کی ان آیات میں
ہمیں دکھا رہا ہے بنا کر، تصویر بنا کر کہ یہ ایسا منظر ہے کہ جس کو جو انسان بھی سمجھ جائے اور اس اپنے ذہن میں اس منظر کو یاد رکھے کہ عنقریب میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، تو دنیا کی محبت اسے خدا کی نافرمانیوں کی طرف نہیں لے کر جا سکے گی، اور یہ موت کا خوف اور اللہ کے سامنے حاضری کا خوف انسان کو کنٹرول میں رکھے گا اور اپنی حدود میں رکھے گا۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جاتا ہے کون ہے علاج کرنے والا، کون ہے اس کو جو بچا لے۔ آیت نمبر 28 کے الفاظ کے معانی انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔